أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم درود ماہی کو سیکھیں گے۔ درود ماہی کو سیکھنے سے پہلے ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا جس نے ایک طبق یعنی برتن کے اوپر سرپوش دیا ہوا تھا، اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اعرابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 روز سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں لیکن یہ پکتی ہی نہیں، اس کو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مچھلی سے پوچھا، وہ بحکم خدا بولنے لگی۔ مچھلی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں پانی میں کھڑی تھی کہ ایک آدمی اس درود شریف کو پڑھ رہا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سنا مچھلی وہ درود شریف سنا، تو اس مچھلی نے وہ درود شریف سنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو، انشاءاللہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ وہ درود مبارک یہ ہے، اور اسی وجہ سے اس درود پاک کو درود ماہی یعنی مچھلی والا درود بھی کہتے ہیں۔ تو آپ بھی اس درود پاک کو پڑھ کر جہنم کی آگ سے نجات پائیں۔ تو آئیے درود پاک کو سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ماہی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم، يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين.